عرب میں کچھ لوگ جب حج کے لیے جاتے تھے تو سامان تجارت بھی لے کر جاتے تھے، وہاں جا کر تجارت بھی کیا کرتے تھے۔ کچھ بازار ہوتے تھے، ان بازاروں میں بیٹھ کر حج کے ٹائم میں عبادت کے ساتھ ساتھ اذکار ہی کرنے ہوتے تھے، اللہ کا ذکر ہی کرنا ہوتا ہے، استغفار کرنا ہوتا ہے، تو ساتھ میں اپنا سامان تجارت میں یعنی جو چیز مکہ میں نہیں تھی وہ مکہ میں لے آنا، اور جاتے ہوئے مکہ سے وہ چیز لے کے جانا جو ہمارے اپنے شہروں میں یا ملکوں میں نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت کے اس احکام کے اندر یہ بات آتی ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ کام غلط ہے، ہم کرنے تو حج جاتے ہیں، حج کے ساتھ ساتھ تجارت کرتے ہیں، تو یہ طریقہ ہمارا ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کون کون سے بازار تھے حدیث کے اندر۔ سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ عکاظ، مجنہ، ذوالمجاز زمانہ جہلیت کے بازار تھے جو حج کے مناسک ادا کرتے ہوئے راستوں میں آتے تھے، اور وہیں پر وہ لوگ اپنا سامان تجارت لگا کر بیٹھتے تھے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کرتے ہوئے فرمایا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم حج کے موسم میں اپنے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی تجارت کرنے کے لیے حج کے دنوں میں بھی تجارت کی جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کچھ لے کے آنا چاہتے ہیں، یہاں پہ بیچنا چاہتے ہیں تو بیچا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک ایسا شخص جو حج کے لیے حاجیوں کے لیے آیا ہوا ہے، جیسے کہ سعودیہ کے لوگ کہتے ہیں کہ حج کے لیے ہمیں اتنے لوگوں کی ضرورت ہے جو حاجیوں کو لے جائیں، لے آئیں، یا پھر ایسے ایسے مناسک میں ان کو ایسی ایسی جگہوں پر لے جانا، ڈیوٹیز ہوتی ہیں ان کی۔ تو اگر وہ اپنی ڈیوٹیز کے ساتھ ساتھ حج کا احرام باندھ لیں اور انہیں پتا ہو کہ سارے مناسک سے ہم نے گزرنا ہے اس ڈیوٹیز کے اندر، تو وہ اپنا احرام باندھ لیں تو وہ بھی اپنا حج کر سکتے ہیں، اگر وہ اجازت حکومت سے لے لے تو ان کا بھی حج کیا جا سکتا ہے، یعنی وہ سامان تجارت بھی ساتھ کر رہے ہیں اور حج بھی کر رہے ہیں، تو دونوں طریقے ہو سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہاں اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ سامان تجارت لے کر جانا، اور وہاں پر رب کا فضل سے مراد اللہ نے جو تمہارے رزق لکھ دیا ہے اس کو تلاش کرنا، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔